بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 32 ہے جس کے اندر ہم آئگن ویکٹرز کی بات کریں گے. کون سے آئگن ویکٹرز کی بات کریں گے؟ جس کے اندر ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلیوز آ جائیں گے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے وہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہے. یہ ہمارا 5واں سیگمنٹ ہے. اس سے پہلے ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی ہے. اس کے بعد ہم نے میٹریسز کی بات کی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈیٹرمنٹس کی بات کی ہے, ویکٹر اسپیسز کی بات کی ہے. آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز. جی آج کل بات چیت ہو رہی ہے کس کی؟ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی. دیکھ لیں, ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ ہم نے جو پچھلے 4 لیکچرز ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کچھ بات چیت کی ہے, کیا کچھ ہم نے اسٹڈی کیا ہے. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا آپ کے لیے آئگن ویلیوز. وہ کیسے بتایا تھا ہم نے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک اکویشن دی ہوئی ہو, میٹرکس اکویشن ہو, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, تو میں نے کہا تھا ایک اے میٹرکس ہوگی اور اس کے بعد ایکس کوئی بھی ایک کالم ویکٹر ہے, اس کے بعد از اکول ٹو لیمڈا کوئی اسکیلر ہے, ایکس دوبارہ سے کالم ویکٹر ہے. اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, یہ آپ کے پاس کیا چیز دیتی ہے؟ یہ آپ کے پاس آئگن ویلیوز دیتی ہے. لیمڈا کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آئگن ویلیوز. اور ایکس کو کیا کہتے ہیں؟ آئگن ویکٹرز. تو یہ جناب آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات ہو گئی. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی ہاں, یہ سیکنڈ لیکچر تھا جس میں ہم نے کیریکٹرسٹک ایکویشن آپ کو بتائی تھی. اس میں کیا بتایا تھا کہ اے مائنس لیمڈا آئی اس کا ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0 کریں. ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0 ول گیو یو آئگن ویلیوز. آئگن ویلیوز کتنے ہوتے ہیں؟ جو ڈیٹرمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے, اگر 3 آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے یا 3rd آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس 3 آئگن ویلیوز آنی چاہیے. اگر آپ کے پاس 6 آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے تو آپ کے پاس 6 آئگن ویلیوز آنی چاہیے. یہ آئگن ویلیوز ریئل ہو سکتی ہیں, یہ آئگن ویلیو کمپلیکس ہو سکتی ہیں. یہ ریئل ہو سکتی ہیں, ڈسٹنکٹ ہو سکتی ہیں. ریئل ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں یا ریپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. یہ جب ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ڈائگنلائزیشن کی بات کی تھی. جی ڈائگنلائزیشن ہمارے پاس ٹاپک تھا 3rd لیکچر کا اس سیگمنٹ کے اندر, جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, کیا معلوم کیا تھا؟ پی معلوم کیا تھا. پی کہاں سے آیا تھا؟ ہمارے پاس آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر سے کیلکولیٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا اے از اکول ٹو پی انورس اے پی, پی انورس ڈی پی, سوری پی انورس ڈی پی, اور ڈی از اکول ٹو ہمارے پاس کیا گیا تھا؟ پی انورس اے پی اینڈ سو آن سو فورتھ. وہاں پہ ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ ایک ڈائگنل میٹرکس آ گئی تھی. ڈائگنل میٹرکس کیا تھی؟ ونس اگین پی انورس اے پی. آپ کے پاس پی معلوم کرنا تھا اور پی انورس معلوم کرنا تھا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا بات چیت کی تھی؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی. یعنی کہ ہم نے کوئی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہے آئگن ویکٹرز کے اندر اور لینئر ٹرانسفارمیشن کے اندر. جی لینئر ٹرانسفارمیشن اور آئگن ویکٹرز کی لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی. جب ہم نے لاسٹ لیکچر مکمل کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ کمپلیکس آئگن ویلیوز اینڈ کمپلیکس آئگن ویکٹرز. تو جناب کمپلیکس اگر آئگن ویلیوز آ جائیں تو آپ کیسے آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کریں گے؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس میں ڈسکس کریں گے. ہم نے ابھی تک جب بھی بات چیت کی ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو لیمڈا کی ویلیو ہے وہ ریئل آتی تھی. 2 آ سکتی تھی, 3 آ سکتی تھی, 5 آ سکتی تھی, اینڈ سملرلی 2 بھی آ سکتی تھی. اور اس کے اندر ہم لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز معلوم کر سکتے تھے. وہ طریقہ کار ہم نے دیکھا تھا. تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو آئگن ویکٹرز ہم بنائیں, اگر آپ کے پاس کوئنسیڈنٹ آئگن ویلیوز آ جائیں تو کس طریقے سے لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرز بنا سکتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں ہم نے بتائی تھی. اور اس کے بعد ہم نے استعمال کیا تھا کافی سے زیادہ ویکٹر اسپیسز کا. ویکٹر اسپیسز کی بات کرتے ہیں تو ویکٹر اسپیس کی بات کرتے ہیں, سب اسپیسز کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ڈائمینشن کی بھی بات کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں کافی جگہ پہ بی اور سی آیا تھا, اور اس کے بعد بی کوآرڈینیٹ اور سی کوآرڈینیٹس کی بھی ہم نے بات چیت کی تھی. یاد آیا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک میٹرکس کیلکولیٹ کی تھی. وہ میٹرکس کون سی تھی؟ ایم لکھی تھی. یاد ہے کہ ٹی ایکس سی از اکول ٹو, ہم نے کیا کہا تھا؟ ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم انٹو ایکس بی. یعنی بی کوآرڈینیٹ آف ایکس کو اگر آپ ایم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا؟ وہ سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس آ جائے گا. تو جناب آتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف, جس میں ہم کمپلیکس آئگن ویلیوز کی بات کرتے ہیں. تو اب ہمارے پاس اگر کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے, اتفاق سے اس کے اندر آپ کیریکٹرسٹک ایکویشن معلوم کریں اور آئگن ویلیوز کمپلیکس آ جائیں تو کیسے اس کو ہینڈل کریں گے, یہ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلی ایک ڈیفینیشن ہے, اسٹریٹ فارورڈ سی ڈیفینیشن ہے, اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر ہمارے پاس لیمڈا جو ہے اس وقت کمپلیکس ہے, یہ خیال رکھیے. A complex scalar lambda satisfies determinant of a minus lambda I is equal to 0. Determinant of a minus lambda I is equal to 0. Lambda is complex. Complex ہوگا تو کس فارم کا ہوگا؟ a plus iota beta فارم کا ہوگا.
اے مائنس آئیوٹا بیٹا فارم ہو سکتا ہے, اے پلس آئیوٹا بی یا اے مائنس آئیوٹا بی ہو سکتا ہے, یا الفا پلس آئیوٹا بیٹا ہو سکتا ہے, یا الفا مائنس آئیوٹا بیٹا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی ہم اے پلس آئیوٹا بی لیتے ہیں. If and only if there is a non-zero vector x in Cn. اب کمپلیکس اسپیس کی بات کر رہے ہیں, Cn کمپلیکس اسپیس آف آرڈر n, جس کے اندر آپ کے پاس x ریئل ہو سکتا ہے, y امیجنری ہو سکتا ہے, تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس اسپیس ہے. ہم کمپلیکس نمبر کے اندر ڈیل کر رہے ہیں, ریئل اسپیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. such that ax is equal to lambda x, we call lambda as a complex eigenvalue and x complex eigenvector corresponding to lambda. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وہی چیز ہو اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, جس میں لیمڈا جو ہے آپ کے پاس کمپلیکس ہے اور ایکس کی ویلو بھی اگر کمپلیکس آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, کمپلیکس آئگن ویلو اینڈ کمپلیکس آئگن ویکٹر. کمپلیکس اس معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہے جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, کمپلیکس نمبرس وغیرہ کے پرسپیکٹو میں یہ استعمال ہو رہا ہے. تو لیمڈا از اے کمپلیکس نمبر, کمپلیکس اسکیلر آئی شوڈ سے, اور اسی طریقے سے ایکس جو آپ کے پاس کالم ویکٹر آتا ہے وہ بھی یہاں پر کمپلیکس ہوگا. اب یہ جو چیزیں ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کمپلیکس نمبر وغیرہ ہم کیوں پڑھتے ہیں. جی یہ بہت ساری چیزیں جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر, فزکس کے اندر, اور فزیکل فنامنا اسٹڈی کرتے ہیں, جہاں پہ تھیوریٹیکل فزکس کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ پارٹیکل فزکس کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ نیوکلیر فزکس کی بات ہوتی ہے, تو یہ کمپلیکس نمبرس وغیرہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اور یہ کمپلیکس آئگن ویلیوز, کمپلیکس آئگن ویکٹرس ایک سگنیفیکینٹ امپورٹنس رکھتے ہیں اس اسٹڈی کے اندر. انشاءاللہ جب آگے آپ پروگرس کریں گے تو یہ کمپلیکس نمبر بہت پڑھیں گے, اور ساری جو چیزیں ابھی آپ نے آر این کے اندر, آر ٹو کے اندر, آر تھری میں پڑھی ہیں, یہ چیزیں آپ کیا کریں گے کمپلیکس اسپیس کے اندر یا سی این کے اندر بھی پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہو گئی کس کی, ہمارے پاس کمپلیکس آئگن ویلیوز کی, کمپلیکس آئگن ویکٹرز کی ڈیفینیشن ہو گئی. اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اس ایگزامپل سے, ایگزامپل نمبر 1 سے, جو بھی آپ کو ہم بتائیں گے, پھر اس کا ہم سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے آئگن ویلیوز آپ کے پاس کمپلیکس ہو جاتی ہے, اینڈ کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز کیسے کیلکولیٹ کریں گے. آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی, ذرا دیکھیے. Let's take the example number 1. It is given by that A is a given matrix which is 2 by 2. First row is 0 minus 1. Second row is 1 0. Then the linear transformation from x to ax on R2 rotates the plane counterclockwise through a quarter run. The action of A is periodic. Since after 4 quarter turns, a vector is back from where it started. Obviously, no non-zero vector is mapped into a multiple of itself. So A has no eigenvectors in R2 and has no real eigenvalues. اب ہمارے پاس characteristic equation کیا بنے گی, that will be lambda square plus 1 is equal to 0. The roots are lambda is equal to iota and lambda is equal to minus iota. Okay, therefore we can write the matrix 0 minus 1 1 0 operating upon 1 minus iota give you iota 1, that is equal to iota into column vector 1 minus iota, and the second matrix which is 0 minus 1 1 0 into 1 iota will be equal to minus iota 1, and that is equal to minus iota 1 iota. Therefore we can say that iota and minus iota are eigenvalues with 1 minus iota and 1 iota as corresponding eigenvectors. یہ ایگزامپل آپ نے دیکھی, ایگزامپل نمبر 1 میں ہم نے کیا کیا, میٹرکس اے دیا ہوا تھا, اے مائنس لیمڈا آئی پہلے معلوم کیا, پھر ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0 کیا آپ نے, تو یہاں سے آپ کے پاس آئگن ویلیوز آ گئی. آئگن ویلیوز ساری کی ساری یعنی 2 ہی تھیں, اور دونوں کی دونوں امیجنری آ گئی, ایک آئیوٹا ایک مائنس آئیوٹا, اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس. اس کے بعد ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا, آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کیے کورسپونڈنگ ٹو آئیوٹا اینڈ مائنس آئیوٹا, وہ آپ کے پاس جواب آ گیا, دونوں آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر لیے. اب ہمارے پاس زیادہ جو لیکچر ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا اس ایگزامپل نمبر 2 کے اوپر. یہ ایگزامپل نمبر 2 بڑی اہم ہے, اسی کو ہم لیں گے, سمپل سی ایگزامپل لی ہے اور اس کو ہم ایلیبریٹ کریں گے, اور ساری جو چیزیں اسی کے گرد ہم ریوالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے which is given by 0.5 minus 0.6 0.75 and 1.1, یعنی کہ یہ بھی 2 by 2 کی میٹرکس ہے. اس کے اندر جو ہے نا فریکشن دیے ہوئے ہیں, آپ فریکشن کو
چینج کر لیں, ڈیسیمل میں رہنے دیں, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, تو میٹرکس کیا ہے آپ کے پاس, A از اکول ٹو 0.5 مائنس 0.6 0.75 1.1. کیا معلوم کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دی آئگن ویلوز آف A اینڈ فائنڈ اے بیسس فار ایچ آئگن اسپیس. ٹھیک ہے نا, آپ نے آئگن ویلوز معلوم کرنی ہوگی, 2 آئگن ویلوز آئیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنڈ اے بیسس فار ایچ آئگن اسپیس. آپ نے جتنے بھی ہے اس کے لیے بیسس معلوم کرنی ہوگی. یہ آپ کے پاس اس کا سولوشن آتا ہے, آپ کی اسکرین پہ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. دیکھنے میں تو بڑا سمپل سا ٹریویل سا ہے, لیکن ساری چیزیں اسی کے گرد ریوالو کریں گی, اسی کے اوپر بیس کریں گی. اب دیکھیں اسکرین کے اوپر آتی ہے. کیا کریں, سب سے پہلے کیریکٹرسٹک اکویشن معلوم کر لیں اس کی میٹرکس A کی. دیٹ ول بی اکول ٹو, اور دیٹ ول بی گیون بائی 0 از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف 0.5 minus lambda minus 0.6. Second row is 0.75 and second element of the second row is 1.11 minus lambda. That will be equal to 0.5 minus lambda into 1.1 minus lambda minus 0.6 into 0.75. That will give us lambda square minus 1.6 lambda plus 1 is equal to 0. Quadratic formula اس پہ لگائیں اور روٹس معلوم کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کے پاس لیمڈا کیا آ جائے گا, لیمڈا از اکول ٹو 0.8 پلس مائنس 0.6 آئیوٹا. دا روٹس آر کمپلیکس اینڈ ڈسٹنکٹ. فرسٹ روٹ از 0.8 plus 0.6 iota and the second root is 0.8 minus 0.6 iota. Now we start finding the eigenvector. First let us take lambda is equal to 0.8 minus 0.6 iota into I. That will give you A minus 0.8 minus 0.6 iota into I is equal to, the first matrix is 0.5 minus 0.6, second row is 0.75 1.1 minus, this is 2 by 2 matrix, 0.8 minus 0.6 iota 0 and 0.8 minus 0.6 iota. That is equal to minus 0.3 plus 0.6 iota minus 0.6. Second row is 0.75, 0.3 plus 0.6 iota. ٹھیک ہے جی, اب اس کو کیا کریں, اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, وی نو that 0.8 minus 0.6 iota is an eigenvalue. Therefore, the system is minus 0.3 plus 0.6 iota into x1 minus 0.6 x2 is equal to 0. Or the second one is 0.75 into x1 plus 0.3 plus 0.6 iota x2 is equal to 0. Now this equation will have a non-trivial solution. Therefore, both equations given above determine the same relationship between x1 and x2, and either equation can be used to express one variable in terms of the other. Or we can write 0.75 x1 is equal to minus 0.3 minus 0.6 iota into x2. That gives us x1 is equal to minus 0.4 minus 0.8 iota into x2. اب آپ x2 کی کوئی بھی ویلو لکھنا چاہیں لکھ لیں. میں سپوز کرتا ہوں کہ let x2 is equal to 5. Therefore, the eigenvector corresponding to lambda is equal to 0.8 minus 0.6 iota is v1, which is given by a column vector. First element is minus 2 minus 4 iota and the second element is 5. اسی طریقے سے اگر آپ پروسیڈ کریں گے, you can find the eigenvector corresponding to lambda is equal to 0.8 plus 0.6 iota, which will be given by v2 is equal to a column vector which is given by minus 2 plus 4 iota and 5. ٹھیک ہے, آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو چیک بھی کر سکتے ہیں. A کو آپریٹ کریں v2 کے اوپر. v2 کو کیسے کریں, آپ کے پاس A میٹرکس دی ہوئی ہے 0.5 minus 0.6, second row is 0.75 1.1. Now this is to be multiplied with minus 2 plus 4 iota
5, and that gives us minus 4 plus 2 iota, 4 plus 3 iota. ٹھیک ہے, یہاں سے کامن نکال لیں. اگر آپ کامن نکالنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس کیا کامن نکال سکتے ہیں؟ 0.8 plus 0.6 iota. What is remain is V2. Therefore we can say A V2 is equal to lambda V2, where lambda is equal to 0.8 plus 0.6 iota. یہ جو ایگزامپل 2 تھی, آپ نے دیکھا کیا کیا ہم نے, میٹرکس اے لی, اے مائنس لیمڈا آئی, اس کا ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0 پٹ کیا, وہاں سے لیمڈا کی ویلو معلوم کی, 2 آئی ہمارے پاس, اور دونوں کی دونوں کمپلیکس تھیں, یعنی اس میں امیجنری پارٹ بھی تھا اور ریئل پارٹ بھی تھا. اس کے بعد ہم نے کورسپونڈنگلی کیا کیا, کیلکولیٹ کیا, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے معلوم کیا آئگن ویکٹرز. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہمارے پاس ہم نے یہ بھی پروف کیا کہ اے وی ون از اکول ٹو وی ون انٹو آئگن ویلوز, جو بھی آپ کے پاس آئگن ویلوز ہے, 0.8 پلس 0.6 آئیوٹا تھی پرابلی, 0.8 مائنس 0.6 آئیوٹا. اسی طریقے سے اے وی, کیا ہم نے کیا بتایا کہ اے وی ون از اکول ٹو لیمڈا وی ون, اسی طرح سے اے وی ٹو از اکول ٹو لیمڈا وی ٹو, اور لیمڈا کی قیمت وہی ہے ہمارے پاس, اور وی ٹو ہم نے کیلکولیٹ کیا, ہمارے پاس آئگن ویکٹرز یہاں پہ موجود تھے جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیے تھے. تو یہ دیکھنے میں تو ایگزامپل سمپل سی ہے, لیکن اس کے اندر کیلکولیشنز کافی کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں. جی ایگزامپل 2 تھی ہمارے پاس, اسٹریٹ فارورڈ سی تھی جیسے, لیکن اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب ایگزامپل 3 لیتے ہیں. ایگزامپل 3 بھی اسی طرح کی ایگزامپل ہے جیسے پہلے کی تھی, اور اس کے اندر ذرا سا ڈفرنٹ کانسیپٹ ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پوائنٹس دیے ہوئے ہیں تو پوائنٹس کیسے ٹرانسفارم ہوتے ہیں. ہم آپ کو یہ ایکسپلین کریں گے جو ایک فگر کی مدد سے جو کہ ہم نے یہاں پر دی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. Example number 3 is, one way is to see how multiplication by the A in example 2, which is given above, if x points, is to plot an arbitrary initial point, say x naught, which is given by 2, 0, and then to plot successive images of this point under repeated application of A, that is, plot x1 is equal to A x naught, which is given by matrix A, which is 0.5 minus 0.6, second row is 0.75, 1.1, multiplied with 2, 0, will give us 1.0, 1.5. Similarly, x2 is equal to ax1 will give us 0.5 minus 0.6, 0.75, 1.1, multiplied with 1.0, 1.5, that will give us minus 0.4 and 2.4. That means x2 is equal to ax1 gives us a column vector which is represented by minus 0.4 and 2.4. And similarly we can find x3 is equal to ax2, ax4 is equal to ax3, and so on and so forth. Okay, now we have found x1, x2, x3, x0 was given to us. Now we can plot this on the graph. ہم نے کیا کیا, یہ جو x0, x1, x8 اس کو ہم نے ذرا موٹے پوائنٹ سے ریپرزینٹ کر دیا ہے, موٹے ڈاٹس کے ساتھ. دی اسمالر ڈاٹس آر دا لوکیشن آف x9, x10 and so on so forth up to x100. تو یہ آپ کے پاس فگر میں ہے, اس فگر کو ذرا غور سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, what is the important thing is the rotation is hidden in the real and imaginary parts of a complex eigenvector. اس ایگزامپل میں ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس ایکس ناٹ دیا, اس کو اے سے ملٹیپلائی کیا, اے ایکس ناٹ ہم نے کہا ایکس ون کے برابر ہے. اس کے بعد ایکس ون ہمارے پاس آ گیا, اس کو اے سے دوبارہ سے ملٹیپلائی کیا, ہمارے پاس ایکس ٹو آ گیا, ہم نے اس کو ایکس ٹو کہا, ایکس ٹو از اکول ٹو اے ایکس ون. ایکس تھری معلوم کرنا وہ کیسے آئے گا, ایکس تھری از اکول ٹو اے ایکس ٹو. ایکس فور معلوم کرنا ہے, دیٹ ول اکول ٹو اے ایکس تھری, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ چیزیں کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا, اس کو پلاٹ کیا. پلاٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو یہ موٹے موٹے سے ڈاٹ آئے ہیں یہ کمپلیکس ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس چیزیں آئی ہیں, اور دوسرے بھی پلاٹس یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ چیز میں نے بتائی تھی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں یہاں پہ ہڈن ہیں. یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ کہاں سے ریئل اور امیجنری ہم کیسے اس کو انٹریکٹ کر رہے ہیں اور کمپلیکس نمبر کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے اور اس کے اندر کمپلیکس نمبر دیا ہوا ہے, اس کے آپ ریئل اور امیجنری پارٹ کو کیسے سیپریٹ کر سکتے ہیں, یا کون سے پارٹ کو آپ ریئل کہیں گے اور کون سے پارٹ کو کمپلیکس کہیں گے.
ٹھیک ہے نا. ریئل اینڈ امیجنری پارٹس آف ویکٹرس, یعنی ویکٹرس آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں کوئی بھی, اس کے آپ ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ کیسے سیپریٹ کریں گے, کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سے پارٹ کو ریئل کہیں گے, کون سے امیجنری کو. جب بھی آپ کمپلیکس نمبر کرتے ہیں تو نارملی کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر 2 حصے کر لیتے ہیں, ایک حصے میں جس کے اندر سارے ریئل نمبر ہوں یعنی آئیوٹا کے بغیر, اور دوسرا پارٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آئیوٹا ہوتا ہے, آئیوٹا کامن نکال لیتے ہیں. آئیوٹا کی پراپرٹی یاد ہونی چاہیے کہ آئیوٹا از اکول ٹو -1 انڈر روٹ, آئیوٹا اسکوائر از اکول ٹو -1, آئیوٹا کیوب از اکول ٹو انڈر روٹ آف -1, دیٹ از اکول ٹو مائنس آئیوٹا, اینڈ آئیوٹا ٹو دی پاور 4 از اکول ٹو 1. اوکے, یہ آئیوٹا کی ساری پراپرٹیز اگر پتا ہے تو ہم اس میں سے ریئل اور امیجنری پارٹس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی سے بھی نمبرز کو ہم لکھ سکتے ہیں a پلس آئیوٹا b فارم میں, a الگ پلس آئیوٹا b الگ. a کو ہم کہتے ہیں ریئل پارٹ اور b کو کہتے ہیں ہم امیجنری پارٹ کسی بھی کمپلیکس نمبر کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے, یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی لکھی ہوئی, اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر ایگزامپل کرتے ہیں. The complex conjugate of a complex vector x in Cn is the vector x bar in Cn whose entries are the complex conjugates of the entries in x. The real and imaginary parts of a complex vector x are the vectors real x and imaginary x formed from the real and imaginary parts of the entries of x. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کیا کہا ہے. دی کمپلیکس کانجوگیٹ آف اے کمپلیکس ویکٹر ایکس وچ از گیون ان Cn is the vector x bar in Cn whose entries are the complex conjugates of the entries in x. The real and imaginary parts of a complex vector x are the vectors real x and imaginary x formed from the real and imaginary parts of the entries of x. جی یہ جو میں نے ابھی ریئل اینڈ امیجنری پارٹس آف دا ویکٹرس کی بات کی ہے یہ میں ایگزامپل سے بتاؤں گا. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے, آپ کے اسکرین پہ اب آ رہی ہے. یہ دیکھیں ایگزامپل نمبر 4. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4 آئی ہے اس کو ذرا دیکھیں. اس میں کیا کریں گے, ہم ویکٹرس کے ریئل اور امیجنری پارٹ کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے جو کہ کمپلیکس انٹریز ہے جس کے اندر, ٹھیک ہے نا. دس ویکٹر ہیز دی انٹریز ایز کمپلیکس نمبرس. پہلے جو ہم کرتے رہے ہیں اس میں زیادہ تر ریئل نمبر ہوتے ہیں. اب آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کمپلیکس آئیگن ویلیوز, کمپلیکس آئیگن ویکٹرس کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایکس از گیون بائی 3 مائنس آئیوٹا, آئیوٹا اینڈ 2 پلس 5 آئیوٹا. ٹھیک ہے, اس کے تینوں جو انٹریز ہیں اس کے اندر آئیوٹا موجود ہے, کمپلیکس نمبرز موجود ہیں. اس کو لکھ سکتے ہیں کیسے, 2 حصوں میں. پہلے حصے کے اندر آئیوٹا نہیں ہوگا, فری فرام آئیوٹا, اور دوسرے کے اندر آئیوٹا. تو پہلا جو آپ کے پاس کالم ویکٹر بنے گا دیٹ ول بی اکول ٹو 302 پلس دا سیکنڈ ون پلس آئیوٹا انٹو دا سیکنڈ ون از -115. تو آپ کے پاس کیا ہو گیا, اس آپ نے ویکٹر کو جو کہ آپ کے پاس کمپلیکس ہے 2 حصوں میں توڑ دیا. ایک حصے کے اندر ریئل پارٹ ہے اور ایک حصے کے اندر امیجنری پارٹ ہے. ریئل پارٹ کون سا ہے, جو آئیوٹا کے بغیر ہے, اور آئیوٹا کے ساتھ جو آپ کے پاس ویکٹر ہے اسے کہتے ہیں ہم امیجنری پارٹ. یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریئل آف ایکس, ریئل کمپونیٹ آف ایکس از اکول ٹو 302 اینڈ امیجنری کمپونیٹ آف ایکس اکول ٹو -115. اسی طریقے سے اگر آپ کمپلیکس کانجوگیٹ کسی ویکٹر کا نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا, ایکس بار. جس طرح سے آپ کے پاس اگر نمبر دیا ہوا ہے, کوئی نمبر دیا ہوا ہے نا کمپلیکس نمبر, سے a پلس آئیوٹا b, ایکس از اکول ٹو a پلس آئیوٹا b, تو ایکس بار از اکول ٹو a مائنس آئیوٹا b ہوتا ہے. یعنی آئیوٹا کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں مائنس آئیوٹا کے ساتھ. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہوگا کہ اس ویکٹر کے اندر آپ آئیوٹا کو مائنس آئیوٹا سے چینج کر دیں گے. تو ایکس بار آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو 302 مائنس آئیوٹا -115 and that is equal to 3 plus iota minus iota 2 minus 5 iota. یعنی کہ جس کے اندر آئیوٹا ہے وہ مائنس میں چینج ہو جائے گا خالی مائنس آئیوٹا کے اندر. تو یہ آپ کے پاس کوئی کمپلیکس نمبر دیا ہوا ہے, کمپلیکس ویکٹر دیا ہوا ہے, تو آپ اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, 2 حصوں کے اندر ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. 2 حصوں کے اندر ایک ریئل پارٹ ہو جائے گا اور ایک امیجنری پارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایکس اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے, ایکس بار معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے, یعنی کہ ایکس کا کمپلیکس کانجوگیٹ جہاں پر بھی آئیوٹا نظر آئے گا وہاں پہ مائنس آئیوٹا چینج کر دیں گے. اگر آپ کے پاس ایکس از اکول ٹو اے پلس آئیوٹا بی ہے تو ایکس بار, ایکس اوپر جو لکیر لگاتے ہیں نا, ایکس بار از اکول ٹو اے مائنس آئیوٹا بی کے برابر ہوتا ہے. یہ چیز ہم نے یہاں پہ بھی پروف کی ہے. اس کے بعد تھوڑی سی چیزیں ہمارے پاس ہیں, یہ خیال رکھیے گا کہ آر ایکس اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے, آر انٹو ایکس دیٹ ول بی اکول ٹو, اس کا اگر آپ نے بار معلوم کرنا ہے, یعنی کمپلیکس کانجوگیٹ آف آر انٹو ایکس. آر کوئی بھی نمبر دیا ہوا ہے آپ کے پاس,
r into x is equal to r bar x bar. Once again, r x bar is equal to r bar x bar. Any complex conjugate of rx is the same thing as multiple of r conjugate into x conjugate. Rx bar is equal to r bar x bar. Second one is bx bar is equal to b bar x bar. ٹھیک ہے نا, complex conjugate of bx is the same thing as the multiple of complex conjugate of b and complex conjugate of x. And similarly you can say that r b bar is equal to r bar b bar. اس کو دوبارہ سے کہہ لیں, اگر یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیں تو اچھا ہے. ہمارے پاس کیا ہے, آر ایکس بار یعنی آر ایکس دیا ہوا ہے, اس کا آپ کمپلیکس کانجوگیٹ لے رہے ہیں. یہ برابر ہوگا کہ کمپلیکس کانجوگیٹ پہلے آر کا لے لیں اور ایکس کا لے لیں, دونوں کو ملٹیپلائی کریں. اس سے کیا مراد ہوئی, آر ایکس بار از اکول ٹو آر بار ایکس بار. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے آپ کے پاس ہے وہ بی ایکس بار از اکول ٹو بی بار ایکس بار, یعنی کہ بی کو آپ ملٹیپلائی کریں ایکس کے ساتھ, اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ کریں, وہ برابر ہوگا کہ پہلے آپ بی کا کمپلیکس کانجوگیٹ کریں اور ایکس کا کمپلیکس کانجوگیٹ نکالیں, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں. لاسٹلی آر بی بار از اکول ٹو آر بار بی بار. اس کا مطلب یہ ہے کہ آر کو پہلے بی سے ملٹیپلائی کریں, آپ اس کا کمپلیکس کانجوگیٹ کریں, وہ اس کے برابر ہوگا کس کے, کہ آر کا کمپلیکس کانجوگیٹ لیں اور بی کا کمپلیکس کانجوگیٹ لیں اور دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں. تو یہ تین ریلیشنس ہیں, فنڈامنٹل ریلیشنس ہیں, یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ میٹریسز کے اندر بھی ہولڈ کرتے ہیں, نارمل نمبرس میں بھی ہولڈ کرتے ہیں, اور یہاں پر بھی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے اندر بھی ہولڈ کریں گے. تو یہ جناب ہمارے پاس چیزیں ہیں. چیزیں تو دیکھنے میں تو بڑی سمپل سی, آسان سی ہیں, اور کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے اس کے اندر. اب ہمارے پاس ابھی تک جو ہم باتیں کرتے آ رہے تھے وہ صرف سمپل سی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کی تھی, اور ہم نے ایک کمپلیکس نمبر کی بات کی تھی. اب ٹاپک ہے ہمارے پاس آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز آف اے ریئل میٹرکس دیٹ ایکٹس آن سی این. اب آپ کے پاس جو اسپیس ہے وہ آپ کے پاس کمپلیکس اسپیس ہے, کس ڈائمینشن کی ہے, این ڈائمینشن کی ہے, یعنی سی این آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اور آپ نے کیا کرنا, آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز آف اے ریئل میٹرکس. اب آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کس کے, ریئل میٹرکس کے, جو کہ ایکٹ کر رہی ہے سی این کے اوپر. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ یو ہیو ٹو فائنڈ. اب آپ کے پاس میٹرکس جو دی ہوئی ہے وہ ریئل ہے, لیکن جو اسپیس ہے آپ کے پاس وہ کمپلیکس ہے. تو دیکھیں اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس نوٹ کی شکل میں اب آئے گا. لیٹ اے بی این این بائی این میٹرکس whose entries are real. ٹھیک ہے نا, یہ میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کی انٹریز سارے کے ساری ریئل ہیں, اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ریئل ہیں. دین وی کین سے دیٹ اے ایکس ہول بار از اکول ٹو اے بار انٹو ایکس بار, بٹ وی نو دیٹ اے بار از اکول ٹو اے, therefore this is equal to a x bar. In other words, we can say that a x whole bar is equal to a x bar. بار جو ہے x پہ ہے, a پہ نہیں ہے. If lambda is an eigenvalue of a with x corresponding eigenvectors in C, then we can write a x bar, یعنی بار جو ہے خالی x کے اوپر ہے, a x bar is equal to ax whole bar, یعنی ax کے اوپر اب بار ہے, is equal to lambda x whole bar, that is equal to lambda bar x bar. Once again, ax bar is equal to ax whole bar is equal to lambda x whole bar is equal to lambda bar into x bar. Therefore, we can say from here that lambda bar is also an eigenvalue of A with x bar a corresponding eigenvector. This shows that when A is real, its complex eigenvalues occur in conjugate pairs. For example, if lambda is equal to A plus B iota, the next one will be lambda is equal to A minus B iota. کیا کہا یہاں پہ, that when A is real, its complex eigenvalues occur in conjugate pairs. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا, کیا بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے اور میٹرکس جو ہے ریئل ہے, اور اس کا اگر آپ کے پاس آئگن ویلیوز لیمڈا آیا تو لیمڈا بار بھی اس کا آئگن ویلیو ہوگا. کیا مراد ہوئی کہ اگر آپ نے لیمڈا کیلکولیٹ کر لیا 5 پلس 4 آئیوٹا ہے, تو دوسرا جو آئگن ویلیو ہوگا 5 مائنس 4 آئیوٹا ہوگا, یعنی کہ ہمیشہ یہ پیئر میں آتے ہیں. اگر الفا پلس آئیوٹا بیٹا ایک آئگن ویلیو ہے تو دوسری الفا مائنس آئیوٹا بیٹا ہوگی.
ایک اے پلس آئیوٹا بی ہے تو دوسری اے مائنس آئیوٹا بی ہوگی. یہ ویسے بھی آپ کو کہیں پہلے روٹس پڑھے تھے نا, جب وہاں پہ ہم کوڈریٹک ایکویشن وغیرہ سالو کر رہے تھے تو وہاں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمیشہ روٹس آتے ہیں دے آلویز کم ان پیئر, یعنی کانجوگیٹ فارم کے اندر آتے ہیں. اے پلس آئیوٹا بیٹا ہے, اے پلس آئیوٹا بی ہے تو اے مائنس آئیوٹا بی بھی ہوگا. یہ چیز ہم نے ایکسپلین کی ہے. یہ ایگزامپل نمبر 5 کے اندر اور ایگزامپل نمبر 6 کے اندر یہ جو ایگزامپلس آئی ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں, پہلے پڑھ لیتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ آئے گی, جلدی جلدی دیکھ لیں. ایگزامپل نمبر 5 میں لیٹس ٹیک دی میٹرکس ایز گیون ان ایگزامپل نمبر 2 which is A is equal to 0.5 minus 0.6, second row is 0.75 and 1.1. We calculated there the eigenvalues of the real matrix were 0.8 minus 0.6 iota and 0.8 plus 6 iota, and we found the corresponding eigenvectors were V1 which is equal to minus 2 minus 4 iota and 5, and V2 is equal to minus 2 plus 4 iota 5, which is the same thing as V1 bar. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے پاس ایک V1 ہے تو V2 بار ہوگا. اوکے, اگر آپ کے پاس ایک لیمڈا ہے آئیگن ویلو تو دوسری آئیگن ویلو جو ہوگی وہ لیمڈا بار ہوگی. آئیگن ویکٹر اگر ایک V1 ہے تو دوسرا آئیگن ویکٹر جو ہوگا V1 بار ہوگا. ایگزامپل 6 is if C is equal to A minus B, BA, where A and B are real and not both zero, then the eigenvalue of C are A plus minus B iota. Lambda is equal to A plus minus B iota. From here we can calculate the absolute value of lambda, modulus of lambda, which we write as R is equal to under root A square plus B square. Then we can write C is equal to as R, A by R minus B by R. Second row is B by R, A by R. That we can write as product of two matrices. The first one is R0, 0R. The second one is cos phi minus sin phi and sin phi cos phi, where phi is the angle between the positive x-axis and the ray from 0, 0 through AB. This we will show in the figure just now. The angle phi is called the argument of lambda is equal to A plus B iota. Thus the transformation which is given by x to cx may be viewed as the composition of rotation through an angle phi and a scaling by lambda absolute. میں نے جو ابھی آپ کو ایگزامپل نمبر 6 کرائی تھی جس کے اندر ایک میٹرکس سی دی ہوئی تھی اور آپ نے ایکس ٹو سی ایکس کیلکولیٹ کرنا تھا, ایکس ٹو سی ایکس چیک کرنا تھا, اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کس طریقے سے فگر میں پلاٹ کریں گے. یہ ہمارے پاس فگر ہے. اگر اس فگر کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, یہ جو ویکٹر ہے آپ کے پاس یہ ایک 2 ڈائمینشنل کمپلیکس اسپیس کے اندر ہے جس میں x1 ہاریزونٹلی along x ایکسس لے لیا ہے, x2 along ہم نے y ایکسس لے لیا ہے. تو ہمارے پاس جو ویکٹر r ہے وہ کس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے, اے بی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم سی کو اس کو آپریٹ کریں تو ہمارے پاس ایک نئی فگر بنے گی. اس فگر کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, ایک تو روٹیشن کی ہے, روٹیشن بائی این اینگل فائی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اسکیلنگ بھی کی ہوئی ہے. اسکیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ بڑا ہو گیا ہے, یعنی لیمڈا ٹائم اگر آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر دیا ہوا ہے ایکس تو وہ لیمڈا ماڈولس ٹائم بڑا بھی ہو گیا ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک روٹیشن ہوئی ہے, ایٹ دا سیم ٹائمس یہاں پہ اسکیلنگ بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے یہاں پر فائی جو اینگل تھا آپ کے پاس, اس فائی اینگل کے ساتھ روٹیشن ہوئی ہے اور لیمڈا جو ایبسولوٹ ویلیو آئی ہے اس کے ساتھ اسکیلنگ ہو گئی ہے. یہ آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ کمپلیکس نمبر ہمارے پاس اگر ہے x equal to a plus iota b, یہ جو x equal to a plus iota b ہے اس کو ہم کمپلیکس کو پولر فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, ہم لیتے تھے r is equal to xy یا r is equal to x plus iota y, اور x equal to کو ہم کیا کہتے تھے, r cos theta, y is equal to r sin theta. پھر وہاں سے ویلو معلوم کرتے تھے r کی اور کس کی معلوم کیا کرتے تھے, تھیٹا کی. جی بالکل ٹھیک کہا, r square is equal to x square. وہاں ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, اگر آپ کے پاس ہے r is equal to x plus iota y تو r ایبسولوٹ ویلو ہمارے پاس آتی تھی x square plus y square under root. اسی طریقے سے ہم تھیٹا کی ویلو معلوم کرتے تھے ٹینجن انورس y over x. تو یہی چیزیں یہاں پہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک ڈفرنٹ فارم کے اندر ہے کہ ہمارے پاس فائی
اور یہ لیمڈا دیا ہوا ہے. یہاں پر ہم کمپلیکس آئگن ویلیوز کی کمپلیکس آئگن ویکٹر کی باتیں کر رہے ہیں. تو جناب اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے. وہ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ یہ ایک ویکٹر ہے ہمارے پاس, اور اس کو ہم کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹرانسفارم کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ از گیون ہیئر. ٹھیک ہے, اس کو اس طریقے سے اسکیلنگ ہو جاتی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی روٹیشن ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اسکیلنگ سے کیا مراد ہے؟ بڑھا دینا یا گھٹا دینا. اگر پازیٹیو ہے تو بڑھ جائے گا, نیگیٹو ہے تو کم ہو جائے گا. یہ اگر آپ کے پاس ایکس ہے تو چھوٹا x/2 ہو سکتا ہے, x/4 ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایکس ہے تو اس کو 4 ٹائمس ملٹیپلائی کر دیں گے, یہ 4x آپ کے پاس آ جائے گا. دس از دی گرافیکل ریپرزینٹیشن جو کہ ابھی ہم نے بات چیت کی ہے. اب جلدی سے ایگزامپل 7 کرتے ہیں, اور ایک آدھ اور ایگزامپل کرنے کے بعد اس کو اسٹاپ کرتے ہیں, اور ایک دفعہ ہم ریویژن کرتے ہیں کہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز میں ہم نے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ کر لی ہیں. وہ آپ کے پاس ابھی آئیں گی, لیکن پہلے اس ایگزامپل کو کرتے ہیں. ایگزامپل نمبر 7 کو آپ کی اسکرین پہ اب آ رہی ہے. پہلے ایگزامپل نمبر 7, A is 2x2 matrix which is given by 0.5 minus 0.6, 0.75, 1.1, and lambda is equal to 0.8 minus 0.6i. Therefore, we will get V1 is equal to minus 2 minus 4 iota 5. ٹھیک ہے نا, as we calculated earlier. دوبارہ سے بتاتا ہوں. Let A is equal to the matrix which is given by 2 rows, 2 columns. First row is 0.5 minus 0.6. Second row is 0.75, 1.1, and lambda is equal to 0.8 minus 6i. And we calculated that V1 will be equal to minus 2 minus 4i, 5. I کہیں, iota کہیں, بات ایک ہی ہے. Also let P be the 2x2 real matrix P, which is equal to real part of V1 and imaginary part of V1. Yani this is a matrix of columns. First column is the real part of V1 and second column is imaginary part of V1. And that is equal to, you can write 2x2 matrix minus 2 minus 4, 5, 0. Now suppose that C is equal to P inverse AP. P inverse calculate کریں گے. آپ کے پاس P آپ کے پاس دیا ہوا ہے, اس کا انورس کیلکولیٹ کر لیں گے. وہ آپ کے پاس آ جائے گا 1/20 into 2x2 matrix 0, 4 minus 5 minus 2. This is to be multiplied with matrix A, which is 0.5 minus 0.6, 0.75 and 1.1 into minus 2 minus 4, 5, 0. And that will be equal to 0.8 minus 0.6, 0.6, 0.8. Therefore, what can we say? That C is a pure rotation because lambda square is equal to 0.8 whole square plus 0.6 whole square, and that gives you 1. Therefore, lambda square absolute, that will be equal to 1. Therefore, we get A is equal to P C P inverse, that is P multiplied with the matrix C, which is given by 0.8 minus 0.6, 0.6, 0.8 into P inverse. Now you can see from here that here is the rotation inside A. The matrix P provides a change of variable, say x is equal to PU. The action of A amounts to change of variable from x to u, followed by a rotation and then a return to the original variable. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی, اس سے ہم نے معلوم کیا, کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بتایا کہ دس از اونلی اے روٹیشن ان سائڈ اے. دی میٹرکس پی پرووائڈس اے چینج آف ویریبل, say from x is equal to pu. The action of A amounts to a change of variable from x to u, followed by a rotation and then a return to the original variable. یہ چیز آپ کے پاس فگر میں ہم نے بتائی ہے. This figure is representing rotation due to a complex eigenvalue. Once again, this figure represents rotation due to a complex eigenvalue. اس فگر کو ذرا غور سے دیکھیے. آپ کے پاس جو فگر آئی ہے وہ کیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکس دیا ہوا ہے, اس کو آپ کیا کریں, اے سے ملٹیپلائی کریں, آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اے ایکس. ایکس ملٹیپلائڈ ود اے, یو ول گیٹ اے ایکس.
ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کیا کریں, ایکس کو آپ آپریٹ کریں پی انورس سے, چینج آف ویریبل. ایکس کو وی آر آپریٹنگ اپون پی انورس ایکس, دیٹ ول گیو یو یو. ٹھیک ہے, چینج آف ویریبل کر رہے ہیں آپ, ایکس سے کیا کر رہے ہیں, یو کی طرف آ رہے ہیں. تو ایکس سے آپ نے چینج کر دیا ویریبل یو میں. کیسے کیا, پی انورس سے ملٹیپلائی کیا. اس کے بعد ایک روٹیشن کی, کس کے اندر, سی کے ذریعے آپ نے ایک روٹیٹ کیا, اس کو سی سے آپریٹ کیا, کیونکہ ہم کر رہے ہیں نا پی انورس سی پی. پہلے پی انورس کیا, پھر سی سے ملٹیپلائی کیا آپ نے, تو وہاں سے روٹیشن آیا. پھر اس کے بعد پی سے ملٹیپلائی کیا, پھر چینج آف ویریبل آ گیا. ونس اگین ہم نے کیا کیا, چینج آف ویریبل, روٹیشن, چینج آف ویریبل از دا سیم تھنگ ایز یو ہیو ڈن. ایکس کو اے سے ملٹیپلائی کریں, اے ایکس از اکول ٹو کیا آ جائے گا, پی انورس سی پی. تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی کیا آ گیا, اے ایکس آ گیا. ایکس ٹو یو, یو ٹو سی یو, اینڈ سی یو ٹو ونس اگین اے ایکس. دیٹس ہاؤ وی پروسیڈ. تو یہ آپ کے پاس ٹرانسفارمیشن ہے, یہ آپ کے پاس میٹریسز ہیں. یہ اس صورت کے اندر ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک کمپلیکس ویکٹرز, کمپلیکس ویکٹرز دیے ہوئے ہیں, کمپلیکس آئگن ویکٹرز آئی شوڈ سے, اور میٹرکس اے جو ہے وہ آپ کے پاس ریئل ہے. ٹھیک ہے, ونس اگین ایکس کو اگر آپ اے سے ملٹیپلائی کریں گے اے ایکس آ جائے گا. ایکس کا آپ ویریبل چینج کریں گے یو سے, تو وہ کیا ہوگا, پی انورس سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہوں گے, پھر یو سے آپ کیا کر رہے ہوں گے, آپ سی یو بنا رہے ہوں گے. وہ کیسے کریں گے, سی سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد, پھر اس کے بعد پی آپریٹ کریں گے اینڈ یو ول گیٹ اے ایکس. تو یہ جناب آپ کے پاس 3 اسٹیپس ہیں, یا ایک ڈائریکٹلی اسٹیپس کر سکتے ہیں. تو اے از اکول ٹو سی انورس پی, یا ان ادر ورڈس اے از اکول ٹو پی انورس سی پی. یہی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی کیا تھا. اب ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, اس تھیورم کو کرتے ہیں اور اس لیکچر کو اسٹاپ کرتے ہیں یہیں پر. یہ تھیورم کیا ہمارے پاس, لیٹ اے بی اے ریئل 2x2 میٹرکس وتھ کمپلیکس آئگن ویلوز لیمڈا از اکول ٹو اے مائنس بی آئیوٹا. اب آپ کہیں گے کہ کمپلیکس آئگن ویلوز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اے مائنس بی آئیوٹا لکھا ہوا ہے, تو 2 کیسے ہوئی؟ جی اسی طریقے سے ہوئی کہ اگر آپ کے پاس ایک اے مائنس بی آئیوٹا ہے تو دوسرا ہوگا اے پلس بی آئیوٹا. اینڈ ایسوسیٹڈ آئگن ویکٹرز وی ان C2, then A is equal to P CP inverse, where C is equal to A minus B BA, and P is equal to real part of V and imaginary part of V. یہ جناب آپ کے پاس تھیورم ہے. اس تھیورم کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے کہ let A be a real 2x2 matrix with complex eigenvalues lambda is equal to A minus B iota and lambda is equal to A plus B iota, and associated eigenvectors V in C square or C2, then A is equal to P CP inverse, where the value of C is equal to A minus B and BA, A minus B BA, and the value of P is equal to real part of V and imaginary part of V. جی جناب آپ نے یہ تھیورم دیکھا جس کے اندر ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس لیمڈا ایک آئگن ویلیوز ہے A پلس آئیوٹا B, تو دوسری آئگن ویلیوز کیا ہوگی A مائنس آئیوٹا B. یہ کس صورت میں ہوگا, جبکہ اب آپ کے پاس میٹرکس دیا ہوا ہے. میٹرکس کون سا ہے, آپ کے پاس ریئل میٹرکس ہے. تو یہاں پر جو ہم نے یہ تھیورم آپ کو بتایا جس کے اندر ہم نے ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ الگ کر دیے ہیں. ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ کس کے الگ کیے ہیں, جو آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے, آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز. آئگن ویکٹرز دیے ہوئے نا آپ کے پاس, یہ کمپلیکس ہیں, اس کے 2 حصے کر سکتے ہیں. ایک حصے میں ہم ریئل پارٹ رکھ لیتے ہیں اور دوسرے حصے میں ہم کیا کرتے ہیں, کمپلیکس پارٹ کو یا امیجنری پارٹ کو الگ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو واٹ آئی ایم سیئنگ, آر ویکٹر کین بی ریٹن ایز ایکس پلس آئیوٹا وائی, where x is also a vector and y is also vector, اور یہ x آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے, y بھی آپ کے پاس کالم ویکٹر. جی جناب آج کے لیکچر کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. آج ہم نے کیا چیز کور کی, اس لیکچر نمبر 32 کے اندر ہم نے کمپلیکس آئگن ویلیوز کی بات چیت کی. ہم کیا کر رہے ہیں, یہ چیپٹر, یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے, سیگمنٹ نمبر 5, جس میں ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ کو آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکویشن دی ہوئی ہے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, اے کوئی بھی آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے, تو اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, اگر لیمڈا اسکیلر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہ لیمڈا ہمارے پاس آئگن ویلیو ہے اور ایکس کے کورسپونڈنگ جو ویلیو آئے گی وہ آئگن ویکٹرز آئے گی. اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں کہ پہلے آپ ایک ڈیٹرمنٹ بناتے ہیں. ڈیٹرمنٹ کس کا بناتے ہیں, اے مائنس لیمڈا آئی کا بناتے ہیں, اور اس کو اکویٹ کرتے ہیں 0 کے برابر. اس کو ہم نے کہا کہ یہ کریکٹرسٹک اکویشن ہوتی ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے, اے مائنس لیمڈا آئی کے ڈیٹرمنٹ کو جب اکویٹ کرتے ہیں 0 کے برابر تو ہمارے پاس ایک پالینومیل بنتا ہے. وہ پالینومیل کس میں ہوتا ہے, لیمڈا کے اندر. اس کو ہم سالو کرتے ہیں.
اس کو سالو کرنے سے ہمارے پاس کیا آتا ہے, لیمڈا کی ویلیوز آتی ہیں. یہ جو ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیوز آتی ہیں یہ ہمارے پاس ریئل آ سکتی ہیں, یہ ہمارے پاس امیجنری آ سکتی ہیں, یہ ہمارے پاس کمپلیکس آ سکتی ہیں, یہ ہمارے پاس ریئل اور ڈسٹنکٹ آ سکتی ہیں, ریئل اور کوئنسیڈنٹ آ سکتی ہیں, کسی طرح کی بھی آتی ہے. اس سے کورسپونڈنگلی ہم کیا کرتے ہیں, ہر ایک آئیگن ویلیوز کے لیے کورسپونڈنگ آئیگن ویکٹر معلوم کرتے ہیں. جتنے آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے, جتنے آرڈر کی میٹرکس ہوتی ہے, اتنی ہی آپ کے پاس آئیگن ویلیوز آتے ہیں, اتنی ہی آپ کے پاس آئیگن ویکٹرز آتے ہیں. اور یہ کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئیگن ویکٹرز آتے ہیں یا لینئرلی ڈیپینڈنٹ آئیگن ویکٹرز آتے ہیں. آئیگن ویکٹر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کورسپونڈنگ ٹو ایک آئیگن ویلیوز کے آتا ہے. تو پہلا جو ہمارے پاس ٹاپک تھا یا پہلا جو ہمارے پاس لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کو ڈیفائن کیا تھا. دوسرے کے اندر ہم نے کیریکٹرسٹکس ایکویشن کے بارے میں بتایا کہ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں اور کورسپونڈنگلی کیسے آپ آئیگن ویکٹرز کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب ہم یہ بات چیت کر رہے تھے تو ہمارے پاس جو تھرڈ لیکچر تھا وہ ڈائگنلائزیشن کے بارے میں تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. جی ہاں, ہم نے بتایا کہ اس کو آپ سالو کریں, سب سے پہلے کیا معلوم کریں, کیریکٹرسٹکس ایکویشن معلوم کریں, وہاں سے آپ لیمڈا کی ویلیو معلوم کریں, کورسپونڈنگلی آپ کیا کریں, آئیگن ویکٹرز معلوم کریں اور اس کو ایک طریقے کے ساتھ رکھ دیں تو آپ کے پاس ایک میٹرکس آ جائے گی پی. ٹھیک ہے نا, یہ ایک میٹرکس پی آئے گی. پی از اے میٹرکس آف آئیگن ویکٹرز. اور آپ کیا کریں, پی انورس اے پی, آپ کے پاس پی ہے, پی انورس معلوم کرنے کے, پی انورس اے پی از اکول ٹو ڈائگنل میٹرکس ڈی آ جائے گی. اور جو ڈی ڈائگنل میٹرکس ہوگی اس کی بھی ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت کیا ہے, اس کے ڈائگنل جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے, آئیگن ویلیوز ہوں گی. کس کی آئیگن ویلیوز ہوں گی, اسی گیون میٹرکس کی ہوگی. یعنی پی انورس اے پی از اکول ٹو ڈی کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح سے اے لکھ سکتے ہیں آپ کس کے برابر, پی ڈی پی انورس کے برابر. ٹھیک ہے, اے از اکول ٹو پی ڈی پی انورس اور ڈی معلوم کرنا ہے پی انورس اے پی کے برابر ہوتا ہے. اس طرح سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ ایک کیا بنا سکتے ہیں, ڈائگنل میٹرکس بنا سکتے ہیں. نا یو کین فائنڈ اے ڈائگنل میٹرکس کورسپونڈنگ ٹو ایوری گیون میٹرکس اے. وہ کیسے معلوم کریں گے, آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹر کی مدد سے معلوم کریں گے. اس کے بعد بات چیت ہو رہی تھی لینئر ٹرانسفارمیشن کی. لینئر ٹرانسفارمیشن اور آپ کے پاس آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرز کی بات چیت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ لینئر ٹرانسفارمیشن اور آئیگن ویکٹرز میں کوئی نہ کوئی ایک رشتہ ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے. ہم نے ایک ٹرانسفارمیشن معلوم کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پہ ہم نے ایک میٹرکس معلوم کیا تھا. اور وہ میٹرکس کیا تھا, ہم نے پہلے ایک ویکٹر اسپیس تھی ہمارے پاس, ایک ویکٹر اسپیس وی دی ہوئی تھی, دوسری ویکٹر اسپیس ڈبلو دی ہوئی تھی. وی کی ڈائمینشن n تھی, ڈبلو کی ڈائمینشن ہمارے پاس m تھی. پھر ہم نے ایک لینئر ٹرانسفارمیشن ڈیفائن کی تھی, ٹی از فرام وی ٹو ڈبلو, اور وی کے ساتھ ایک ہم نے بیس بنائی تھی. بیس ہمارے پاس بی دی ہوئی تھی اور ڈبلو کے ساتھ ہمارے پاس بیس سی تھی. اس کے درمیان ہم نے ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم نے ایک میٹرکس معلوم کی تھی. وہ میٹرکس ہمارے پاس کیا چیز تھی, یاد ہوگا آپ کو, ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم ایکس بی. وہ ایک ہم نے میٹرکس ایم معلوم کی تھی. یہ جب میٹرکس ایم ہم نے معلوم کی تھی تو اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو وی, یعنی کہ اب وی اور ڈبلو کی جگہ ہمارے پاس وی اور وی ہیں. اب وی کے اندر بھی بیس ہمارے پاس بی ہے اور وی کے اندر بھی بیس بی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے وہاں پہ کیلکولیٹ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ٹی ایکس بی یعنی بی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس از دا سیم تھنگ ایز اے ملٹیپل آف بی کوآرڈینیٹ آف ٹی انٹو بی کوآرڈینیٹ آف ایکس. ٹی ایکس بی از اکول ٹو ٹی بی انٹو ایکس بی. یہ ہمارے پاس بات چیت تھی. اس کے بعد آج کا لیکچر آ گیا تھا جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہے کس کی, کمپلیکس آئیگن ویلیوز کی, کمپلیکس آئیگن ویکٹرز کی. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جس وقت کہ آپ سالو کریں گے پالینومیل کو. کون سے پالینومیل کو, جو کیریکٹرسٹکس ایکویشن کو سالو کرنے سے آتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا, این ایکسپریشن آئے گا ان لیمڈا, اور اس کو اکویٹ کرتے ہیں 0 کے برابر میں. وہاں سے ہم لیمڈا کی ویلیوز معلوم کرتے ہیں. لیمڈا کی ویلیوز جب ریئل ہوتی ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن لیمڈا کی ویلیو جب کمپلیکس ہوتی ہے تو وہاں سے ہمارے پاس کمپلیکس آئیگن ویکٹرز آتے ہیں. جب کمپلیکس آئیگن ویکٹرز آتے ہیں تو اس کو ہم سیپریٹ کر سکتے ہیں ریئل پارٹ میں اور امیجنری پارٹ میں. ٹھیک ہے نا, وی کا ریئل پارٹ اور امیجنری پارٹ. جس طریقے سے ہم نارمل کمپلیکس نمبر کو کرتے تھے, اے پلس آئیوٹا بی کو ہم لکھ سکتے تھے آرڈرڈ پیئر میں, اے کوما بی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم لکھ سکتے ہیں کس کے اندر, کالمس کے اندر, ایک میٹرکس کے اندر, جس میں پہلا جو کالم ہوگا وہ ریئل پارٹ آف وی ہوگا اور دوسرا جو پارٹ ہوگا امیجنری پارٹ آف وی ہوگا. اب آگے ہم کیا کریں گے, آگے ہمارے پاس 3 لیکچرز اس سیگمنٹ میں اور ہیں جس میں کچھ اپلیکیشن کی بات کریں گے. ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکریٹ ڈائنامیکل سسٹم کی بات چیت کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈفرینشیل اکویشن میں اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے, یعنی آئیگن ویکٹرز, آئیگن ویلیوز اینڈ ڈفرینشیل اکویشنز. جب میں ڈفرینشیل اکویشنز کی آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو وہاں پر بھی میں نے
کافی اس سے زیادہ 2-3 لیکچرز پہ ڈیووٹ کیے تھے جس میں آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کی تھی. وہی چیز تقریباً یہاں پر ہے. اس کے بعد پھر ایک اٹریٹو میتھڈ ہے, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ ہے جس سے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کریں گے. یہ جناب 3 لیکچرز اور ہوں گے اس سیگمنٹ کے اندر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہماری آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جب ہم ڈائنامیکل سسٹم کی بات چیت کریں گے. اس دوران کیا کرنا ہے, اس میں ایکسرسائز کرنا ہے. آج کا لیکچر بہت آسان, سمپل, ٹریویل سے تھا. ویکٹر اسپیسز مشکل تھی, وہاں سے ریوائز کیجیے گا. یہ جب سیگمنٹ ختم ہوگا تو میں ویکٹر اسپیسز کی دوبارہ سے بات چیت کروں گا. جب تک کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیے گا. میتھمیٹیکل, فزیکل اور مینٹل, اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.